بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مدد آئے گی. یہ از اور اذا کا فرق ہے. وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے. وَإِذَا قَالَ موسیٰ، جب موسیٰ کہے گا. سیگا دونوں جگہ ماضی پہ ہیں، ماضی کا ہے، لیکن از اور اذا کا فرق ہو جائے گا. تو جب وہ مدد آئے گی اور والفتح، اور فتح آئے گی، یعنی دنیا میں کامیابی ہوگی، فیصلہ کن فتح حاصل ہو جائے گی. یا تو وہ صلح حدیبیہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یا فتح مکہ ہے، یعنی دین غالب ہو جائے گا، چھا جائے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے. اب یہ بڑی اہم بات ہے جو بیان کی گئی ہے کہ جہاں تک ہمت والے لوگوں کی بات ہوتی ہے وہ دعوت کے نتیجے میں قبول کر لیتے ہیں. سمجھ اگر کوئی لے بھی لیکن اس میں ہمت نہ ہو تو وہ جو لوگوں کا عام چلن ہوتا ہے وہ اسی پر چلتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو حکمرانوں کا چلن ہوتا ہے وہ اس پہ چلنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اتنی ان میں جرت، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت بلال کی طرح مار کھا لیں، حضرت خباب ابن الارت کی طرح جو ہے نا انگاروں پہ لیٹ لیں. لہٰذا جب دین قائم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو حکمرانی عطا کر دیتا ہے، تو عام لوگوں کے لیے بھی دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اب انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. اب ان کے دین پر عمل کرنے کو جو ہے نا اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. پہلے انہیں تنگ کیا جاتا ہے، آزمائشوں سے دوچار کیا جاتا ہے. اتنی ان میں جرت اور ہمت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں دنیا کے کام چلانے کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، تو وہ ان کے اندر ایک اوبیڈینس اور فرما برداری کی صلاحیت زیادہ رکھی ہوتی ہے. لہذا جیسا نظام وہ اسی رنگ میں رنگے رہتے ہیں. اب جب اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دیتا ہے تو اس کے بعد ان کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. یہ وہ مضمون تھا جو ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ محنتیں کی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، ان کے دین کو تمکن عطا کرے گا، ان کے خوف کو ختم، یعنی ان کو اقتدار دے گا، خلافت عطا کرے گا. اور اس کے بعد تھا یعبدوننی، میری ہی پھر عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اگر کوئی ناشکری کرے، کفر کرے، غلط راستے پہ چلے، اتنی سہولتوں کے بعد بھی کہ کوئی خوف ہی نہیں رہا، کوئی خطرہ ہی نہیں رہا دین پر چلنے میں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اصلی فاسق ہوں گے. تو عوام الناس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دین کی طرف تبھی آتے ہیں جب اوپر اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دیتے ہیں، چلنا آسان ہو جاتا ہے، پھر یہ چل پڑتے ہیں. اسی لیے دین کی اقامت کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت، یعنی یہ سارے نبیوں کی جو ذمہ داری لگائی وہ اسی لیے ہے نا کہ اگر یہ فرعونوں کو ہٹاؤ، ابو جہلوں کو ہٹاؤ جو دین کے راستے کی رکاوٹ ہیں، تاکہ عام آدمی کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں جو حضور نے فرمایا، تو سب سے بڑی آسانی یہ ہے نا کہ دین پہ چلنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ، کوئی ابو جہل نہ رہے، کوئی ولید بن مغیرہ نہ رہے، کوئی عتبہ ابن ربیعہ نہ رہے، کوئی ظالمانہ نظام نہ رہے، تب جا کے دین پہ چلنا آسان ہوگا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے استغفار کیجئے. اس جدوجہد میں آپ کے ساتھیوں سے بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کچھ کمزوری دکھائی ہے، تو ان کی طرف سے بھی آپ استغفار کیجئے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.